الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. رواه مسلم والنسائي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. رواه الترمذي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. رواہ ابن حبان فی صحیحہ. صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے 3 حدیثیں پڑھی ہیں. قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو ان سے بہتر عورتیں عطا کرے گا. اگر آپ ان کو طلاق دے دو تو وہ مومن عورتیں ہوں گی، مسلمان عورتیں ہوں گی، فرما بردار ہوں گی، اطاعت گزار ہوں گی، توبہ کرنے والی ہوں گی، روزے رکھنے والی ہوں گی، ان میں باکرہ بھی ہوں گی اور ان میں سیبہ بھی ہوں گی. اس آیت میں اللہ رب العزت نے عورتوں کے اوصاف کو بیان فرمایا کہ کامیاب عورت کی کیا صفات ہیں، ان کا تذکرہ کیا کہ کامیاب عورت وہ ہوتی ہے کہ جو مسلمان ہو، مومن ہو، ایمان کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، اسلام کا تعلق اعضاء کے ساتھ ہے، دل سے بھی پختہ ایمان والی ہو، اعضاء کے اعتبار سے بھی اطاعت گزار ہو، اس کی زندگی میں صوم و صلاۃ کی پابندی ہو، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والی ہو، روزے رکھنے والی ہو، فرما بردار ہو، نیک وقار ہو، چاہے باکرہ ہو یا سیبہ یعنی شادی شدہ ہو. حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. دنیا ایک ساز و سامان ہے اور اس میں بہترین ساز و سامان نیک صالح بیوی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضلہ لسان ذاکر. سب سے افضل چیز یہ ہے کہ اللہ آپ کو وہ زبان عطا کر دے جس سے آپ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرو. وقلب شاکر. ایسا دل عطا کرے جو اللہ کا شکر کرنے والا ہو. وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی ایمانہ. اور ایسی بیوی اللہ آپ کو عطا کرے جو ایمان کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں آپ کی مدد کرنے والی ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 3 باتیں ارشاد فرمائی. جب صحابہ اکرام نے پوچھا کون سا مال بہتر ہے کہ ہم اس کو جمع کریں، یعنی سونا جمع کرنا چاہیے، چاندی جمع کرنی چاہیے، کس کو ذخیرہ بنانا چاہیے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مال سے توجہ ہٹا کر اعمال پر لائی، دنیا سے توجہ ہٹا کر آخرت کی طرف مبذول کی، سونے چاندی سے توجہ ہٹا کر اللہ رب العزت کی طرف میلان اور رغبت اور قرب الہی اور تعلق مع اللہ کی طرف متوجہ کیا، اور آپ نے 3 صفات بیان فرمائی۔ فرمایا سب سے افضل چیز یہ ہے تمہیں اللہ ایسی زبان عطا کرے جو ہمیشہ اللہ کا ذکر کرے، ایسا دل عطا کرے جو اللہ کا شکر کرے، اور ایسی بیوی اللہ تمہیں عطا کرے جو نیکی کے کاموں میں تمہاری مددگار بنے۔ یعنی اگر کوئی نماز پڑھنا چاہے وہ رکاوٹ نہ ڈالے، بچے کو دین پہ لگانا چاہے تو عورت درمیان میں حائل نہ ہو، مرد اللہ کے راستے میں نکلنا چاہے دین کی نشر و اشاعت دعوت و تبلیغ کے لیے تو عورت اس کے لیے حائل نہ بنے، وہ نیکی کے کاموں میں اس کے ساتھ تعاون کرے اور اس کے حلال پہ گزارا کرنے والی ہو، شوہر کو حرام پر آمادہ نہ کرے۔ عموماً انسان جو حرام میں پڑتا ہے وہ بیوی بچوں کی وجہ سے پڑتا ہے، حقوق العباد کی جو پامالی کرتا ہے وہ اولاد اور دنیا کی وجہ سے کرتا ہے، اللہ سے جو دور ہوتا ہے وہ بیوی بچوں کی وجہ سے۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا کہ تمہارے لیے تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال اور اولاد ایک آزمائش کی چیز ہے۔ تیسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسہا، جب کوئی عورت 5 وقت نماز پڑھے، وصامت شہرہا، 1 مہینہ رمضان کے روزے رکھے، وحصنت فرجہا، اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے خاوند کی اطاعت کرے، دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی 4 صفات بیان فرمائی۔ فرمایا جس ماں بہن بیٹی میں 4 باتیں ہوں گی وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ نمبر 1 5 وقت نماز کا اہتمام کرے، نمبر 2 رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھے، نمبر 3 اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے، اور نمبر 4 اپنے خاوند کی اطاعت کرے۔ دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ تو نیک صالح عورت اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا عطیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو نیک بیوی عطا فرما دے، تعمیر شخصیت میں سب سے بڑا جو کردار ہوتا ہے وہ ایک عورت کا کردار ہوتا ہے۔ دنیا میں اگر آپ کو کوئی بھی ایسا انسان نظر آئے جسے اللہ رب العزت نے دین کے اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے کوئی عزت عطا فرمائی، مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، اس کے پیچھے آپ کو کسی نہ کسی عورت کا کردار نظر آئے گا۔ وہ عورت یا ماں ہوگی، یا رفیق حیات ہوگی، یا ہمشیرہ ہوگی، یا بیٹی ہوگی۔ اللہ رب العزت نے جنہیں عزتیں عطا فرمائی ان کے پیچھے ان کی ماؤں کا بڑا کردار تھا۔ تو جب تک سلف کی مائیں اولاد کی صحیح نہج پہ تربیت کرتی رہیں، اللہ تعالیٰ نے ان اولادوں کو نوازا بھی اور ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنایا۔ اگر آپ کائنات کے آغاز سے دیکھیں گے تو اس کے بعد سے بھی آپ کو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہوں، صلحاء ہوں، اس امت کے برگزیدہ لوگ ہوں، ہر ایک میں ایک چیز جو قدر مشترک نظر آئے گی کہ کوئی بھی بڑا انسان گزرا ہے تو اس کے پیچھے کردار اس کی والدہ کا یا کسی خاتون کا کردار نظر آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اہلیہ ہیں حضرت ہاجرہ۔ جب اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آپ ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ کے قریب چھوڑ کر آؤ، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وہاں چھوڑ کر آئے تو بیوی بھی بڑی شاکرہ تھیں، صابرہ تھیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام جانے لگے تو انہوں نے پوچھا آپ ہمیں اس بیابان جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا خاموش رہے۔ پھر گھر والی نے پوچھا کیا اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا، ہاں اللہ کا حکم ہے۔ کہا جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔
ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر اپنی بیوی بچے کو جنگل میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ہم اپنی بیوی بچے کو علاقے کے اندر گھر میں نہیں چھوڑ کر جا سکتے۔ کسی سے کہا جائے کہ اللہ کے راستے میں نکلو، دین سیکھو، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو، وہ کہتا ہے میرے بچوں کا کیا ہوگا، میں اگر چلا گیا میری بیوی کا کیا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام بیوی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، شہر میں نہیں، جنگل میں، گھر میں نہیں، ویرانے میں، آبادی میں نہیں، بالکل بیابان میں، ساز و سامان کوئی ساتھ نہیں، دور دور تک انسان تو انسان، چرند و پرند بھی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے ہیں۔ اب حضرت ہاجرہ نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی تربیت کی ہے، اللہ رب العزت نے پھر انہیں نوازا ہے۔ پھر یہی اسماعیل ہے جنہیں نیچے رکھا اور پانی کی تلاش میں حضرت ہاجرہ دائیں بائیں چکر لگا رہی تھی کہ پانی مل جائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے رگڑنے سے اللہ نے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ واقعہ سنانے کا مقصد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تربیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت بڑا کردار، اور اسی طرح ان کی صابرہ، شاکرہ، عابدہ والدہ حضرت ہاجرہ کا کردار ہے۔ اس کے بعد ہمیں ایک خاتون نظر آتی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مواقع پر واقعہ بیان فرمایا، تفصیل سے سورہ قصص میں بیان کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، اس دور میں فرعون حکم دے رہا ہے جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وقتی طور پہ پریشان ہوئی، اللہ نے ان کے دل میں ڈالا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا تم اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، تم مت ڈرو مت گھبراؤ، ہم اس بچے کو تمہاری طرف لوٹائیں گے اور ہم وقت آنے پر اس کو پیغمبر بھی بنائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی تربیت تھی۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وقت کا ایک جلیل القدر پیغمبر بنایا۔ حضرت مریم کی جو والدہ تھیں اور حضرت مریم کے والد بڑے نیک صالح متقی انسان تھے۔ قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کیا۔ حضرت مریم کے والد کا نام ہے عمران، اور ان کی والدہ بھی بڑی نیک صالحہ تھی۔ انہوں نے ایک نظر مانی تھی، اذ قالت امرأة عمران رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، نظر مانی کہ اے اللہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ میں نے تیرے نام پر آزاد کیا، اے اللہ تو اسے قبول فرما۔ اس دور کے اندر اگر کوئی بچہ ہوتا لڑکا تو اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کیا جاتا تھا۔ حضرت مریم کی والدہ نے بھی یہ نیت کی کہ یہ جو بچہ پیدا ہوگا اسے میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کروں گی، لیکن اللہ کا کرنا وہ بیٹا پیدا نہ ہوا، بیٹی پیدا ہوئی جسے حضرت مریم کہا جاتا ہے۔ تو ماں باپ نیک صالح متقی تھے، اللہ نے بیٹی عطا فرمائی حضرت مریم، جن کے نام پر قرآن کریم کی پوری سورت ہے اور جن کے صاحبزادے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر اللہ نے اس بیٹی کو کیا مقام عطا فرمایا؟ ان کے خالو ہیں حضرت زکریا علیہ السلام، وہ فرماتے ہیں جب بھی میں اپنی بھانجی کے پاس آتا، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ حضرت زکریا فرماتے ہیں مریم یہ رزق کہاں سے آ گیا، یہ بغیر موسم کے پھل کیسے آیا؟ پورے علاقے کے اندر یہ پھل موجود نہیں، اس کمرے میں کوئی اور داخل ہونے والا نہیں، یہ بغیر موسم کے پھل کس نے تمہارے سامنے لایا؟ حضرت مریم نے فرمایا یہ میرے اللہ نے مجھے رزق دیا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت مریم ایسی نیک صالحہ خاتون ہے کہ اللہ نے ان کے لیے غیبی رزق کا انتظام کیا۔ پھر انہی کی اولاد میں اللہ نے جو انہیں بیٹا عطا فرمایا اسے کہا جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو میں عرض کر رہا تھا تعمیر شخصیت میں آپ کو جہاں کہیں کردار نظر آئے گا وہ ایک عورت کا نظر آئے گا، ایک ماں کا کردار ہوگا کہ جس کی زندگی عبادت و ریاضت میں گزری ہوگی، تو اللہ نے ان کی اولادوں سے بڑا کام لیا ہوگا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی مرتبہ وحی آئی آپ پر گھبراہٹ طاری تھی۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگا کر دبایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دبانے سے بڑی تکلیف ہوئی تھی۔ جب آپ گھر آئے ہیں، بخار کی کیفیت ہے، سردی لگ رہی ہے، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، زملونی زملونی، میرے اوپر چادر ڈال دو، چادر ڈال دو، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنے اوپر ڈر ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس تکلیف پر اور یہ جو میرے اوپر بھاری بوجھ رکھا گیا نبوت کا، میں اس کو آگے پہنچا سکوں گا یا نہیں، تو مجھے اپنے اوپر خوف ہے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، فرمایا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ تو یتیموں کی مدد کرتے ہو، بے آسرا لوگوں کا سہارا بنتے ہو، مجبور اور بے بس لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے ہو، جو لوگ پریشانیوں میں ہوں ان کا بوجھ اٹھاتے ہو، لوگوں کی مدد کرتے ہو، اللہ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ اوصاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمائے، آپ کو بڑی تسلی ہو گئی، ورنہ اس وقت حضور کی کیفیت یہ تھی کہ آپ پر گھبراہٹ تھی، لیکن حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعاون ہر موقع پر آپ کے ساتھ رہا۔ ان کے پاس جتنا مال تجارت تھا وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ یا رسول اللہ اس مال کو آپ دین پر خرچ کیجئے، اپنی ذات پر خرچ کیجئے، ہمیشہ آپ کی دست بازو بنی۔ اپنی زندگی کے 25 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ گزارے۔ 40 سال کی عمر میں حضرت ختیجہ کا حضور سے نکاح ہوا، 65 سال کی عمر میں حضرت ختیجہ کا انتقال ہوا، 25 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ گزارے، اور یہ آپ کی اہلیہ ہر موقع پہ آپ کے ساتھ ان کا بھرپور تعاون رہا، اور اللہ نے انہی سے آپ کو اولاد عطا کی، 4 بیٹیاں، رقیہ، ام کلثوم، زینب، فاطمہ، اور انہی سے اللہ نے آپ کو 2 بیٹے بھی عطا فرمائے۔ واقعہ سنانے کا مقصد تعمیر شخصیت میں جہاں جائیں کردار ایک عورت کا نظر آتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، جب ماؤں کے اندر وہ تربیت ہو جو سلف کی عورتوں میں تھی، تو اللہ رب العزت پھر اولادوں سے دین کا بڑا کام لیتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، پیدائش کے چند سالوں کے بعد والد کا انتقال ہو گیا، بچپن میں یتیم ہو گئے۔ ان کی والدہ اپنے اس بیٹے کو لے کر قاری صاحب کے پاس گئیں اور کہا یہ میرا بیٹا ہے، میری خواہش ہے یہ قرآن کا حافظ بنے، یہ عالم بنے، اللہ اس سے دین کی خدمت لے، تم اس پہ محنت کرو اور اس کو گھر نہ آنے دو جب تک یہ قرآن کا حافظ نہ بن جائے، جب تک یہ عالم نہ بن جائے، یہ آئے گا جائے گا، اس کی توجہ بکھرے گی، میں چاہتی ہوں مدرسے کے ماحول میں رہ کر یہ دین کی تعلیم حاصل کرے، پھر دین کا مبلغ بن کر ساری دنیا میں جائے۔ حضرت بایزید بسطامی کا بچپن کا دور تھا، قاری صاحب اب ان کو اپنے پاس رکھتے، سبق سنتے۔ اب ایک دفعہ انہوں نے کہا میں گھر جا رہا ہوں، انہوں نے ان کو سبق زیادہ دیا کہ سبق اتنا زیادہ یاد نہیں کر پائیں گے تو یاد کرنے میں لگ جائیں گے۔ ان کی والدہ نے جو کہا ہے کہ مدرسے میں ٹھہرے رہیں، گھر نہ آئیں تاکہ ان کی توجہ نہ بکھرے، انہوں نے سبق زیادہ دے دیا۔ حضرت بایزید بسطامی کو اللہ نے بچپن سے حافظہ دیا تھا، انہوں نے سبق یاد کیا، کم وقت میں یاد کر کے سنا دیا۔ اب چونکہ استاد نے تو کہہ دیا تھا اگر تم نے سبق سنایا تو میں تمہیں گھر جانے کی اجازت دے دوں گا، تو وعدے کے مطابق استاد نے اجازت دے دی۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر آئے، دروازے پر دستک دی تو ان کی والدہ اندر وضو کر رہی تھی۔ والدہ نے پوچھا کون؟ فرمایا بایزید۔ والدہ آواز سے پہچان گئی بیٹا ہے۔ فرمایا کون بایزید؟ کہا آپ کا بیٹا بایزید۔ کہا میرا تو ایک بیٹا تھا، میں نے تو اس کو دین کے لیے وقف کیا تھا، میں نے تو کہا تھا جب وہ حافظ بنے عالم بنے تب گھر آئے گا، تم کون بایزید ہو جو اتنی جلدی آ گئے؟ سمجھ گئے کہ والدہ کی چاہت ہے میں حافظ بنوں، وہیں سے واپس لوٹے، قرآن کے حافظ بنے، عالم بنے، اس کے بعد اپنی والدہ سے ملنے کے لیے آئے۔ تو جب ماؤں کا ایسا کردار ہوتا ہے پھر اللہ رب العزت ایک ایک بچے کو وہ ہادی، وہ رہبر بنا دیتا ہے کہ 10 نہیں، وہ سینکڑوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتے۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ
متوفہ 634 ہجری اپنے دور کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے والد کا بھی بچپن میں انتقال ہو گیا۔ ان کے والدہ نے سوچا تھا میں بچے کی ایسی تربیت کروں گی تاکہ یہ بچہ آگے جا کر دین کا مبلغ بنے اور اس کے دل میں صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہو، تعلق مع اللہ اس کا مضبوط ہو۔ اب یہ بچہ جب پڑھنے کے لیے جاتا، وہاں سے واپس آتا، 5-6 سال اب مختصر عمر ہے، تو والدہ فوراً ہی کھانا بنا کر کہیں گھر میں رکھ دیتی۔ خواجہ بختیار کاکی جب آتے تو والدہ کہتی بیٹا یوں وضو کرو، اب مصلی بچھاؤ، اب 2 رکعت یوں نماز پڑھو، اللہ سے مانگو، اللہ رزق دیتا ہے۔ تو بچہ اسی طرح نماز پڑھتا، اپنے معصوم ہاتھ پھیلاتا، دعا کرتا۔ ماں کہتی بیٹا اب اللہ نے رزق بھیجا ہوگا، تلاش کرو۔ بیٹا تلاش کرتا، کبھی چارپائی کے نیچے، کبھی الماری میں رزق مل جاتا، تو بیٹے کا ذہن بن گیا کہ رزق اللہ دیتا ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ پڑوس میں کسی کا انتقال ہو گیا، تو اس وقت خواجہ بختیار کاکی کی والدہ وہاں تعزیت کے لیے چلی گئیں۔ اب ان کو آنے میں تاخیر ہو گئی، سوچنے لگی کہ میں پہنچوں گی تو آج تو میں نے کھانا بنا کے رکھا نہیں، بیٹا تلاش کرے گا نہیں ملے گا، ساری محنت ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے راستے راستے میں دعا کر رہی ہیں، تو جب یہ گھر آئیں تو کیا دیکھا، بیٹا سویا ہوا ہے۔ بیٹے کو جگایا، سامنے کھانا پکا کے رکھا۔ بیٹے نے کہا اماں جی میں نے تو کھانا کھا لیا۔ پوچھا بیٹا کب کھایا؟ کہا تھوڑی دیر پہلے۔ کہا وہ کھانا کہاں ہے؟ کہا وہ بچا ہوا کھانا چارپائی کے نیچے پلیٹ میں رکھا ہوا ہے۔ والدہ نے جب لیا تو ایک لقمہ مارا تو ایسا ذائقہ تھا کہ ایسے ذائقے دار کھانا والدہ نے بھی کبھی نہیں کھایا تھا۔ تو اللہ نے غیب سے خواجہ بختیار کاکی کے لیے بچپن میں رزق کا انتظام کر دیا تھا۔ ان کا نام کاکی اسی لیے، کاکی کہتے ہیں ہندوستان میں روٹی کو، یہ ان کے نام کا حصہ بن گیا کہ جب انہیں روٹی کی ضرورت کھانے کی ہوتی تو اللہ سے مانگا کرتے، براہ راست اللہ رب العزت سے۔ جب ماں نے بچپن سے ایسی تربیت کی تو یہی خواجہ بختیار کاکی جب پروان چڑھے، ایک وقت ہندوؤں کے مجمع میں جا کر انہوں نے دین کی دعوت دی۔ اللہ نے زبان میں بڑی تاثیر رکھی تھی، جب رزق حلال کا ہو، تعلق مع اللہ ہو، شب بیداری ہو، قرآن کی تلاوت اور اتباع سنت ہو، اللہ زبان کے بول میں تاثیر ڈال دیتا ہے، اللہ لوگوں کے دلوں کو پلٹ دیتا ہے۔ خواجہ بختیار کاکی کی گفتگو سنو، ہندوؤں نے سنی، ہندوؤں کا بھرا ہوا مجمع سب کا سب ایمان لے کر آ گیا۔ خواجہ بختیار کاکی گھر آئے تو بڑے خوش تھے۔ ماں نے پوچھا بیٹا آج بڑے خوش ہو؟ فرمایا اماں جی آج اتنی بڑی تعداد میرے ہاتھ پر مسلمان ہو گئی۔ تو ماں بھی خوشی میں رونے لگی۔ فرمایا بیٹا اس کے پیچھے کردار میرا ہے، میں ہر نماز کے بعد تمہارے لیے 2 رکعت پڑھ کے دعا کرتی تھی کہ اللہ میرے بیٹے سے دین کا کام لینا، ان کو ضائع نہیں کرنا۔ تو جب مائیں اولاد کی ایسی تربیت کرتی تھیں، اللہ ایک ایک بچے کو ملک اور ملت کا پاسبان اور دین کا رہبر اور ترجمان بنا دیتا تھا۔ لیکن آج کی مائیں تو فارغ ہی نہیں، موبائل سے، انٹرنیٹ اور کیبل سے، بازاروں میں گھومنے سے، شادی حالوں میں جانے سے، سڑکوں پہ دائیں بائیں اطراف میں گھومنے سے وہ فارغ ہی نہیں، وہ بھلا اولاد کی تربیت کیسے کریں؟ باپ دن بھر کام کاج میں مشغول، ماں اپنے آس پڑوس اور موبائل میں مشغول، اور بچے کے ہاتھ میں دے دیا موبائل کہ تو اپنی تربیت خود کر۔ انگریز نے جس میں 2 لاکھ ویب سائٹیں انٹرنیٹ پہ ڈالی، جہاں فحاشی اور یعنی بے حیائی کو اس نے زیادہ رکھا، ہدایت کی بات کو پیچھے رکھا، وہ آلہ ہم نے بچے کو دے کر تھما کر کہا بیٹا اب تو خود اس سے اپنی مثبت چیزوں کا انتخاب کر، بہتر چیزوں کو چن لے۔ وہ اس کے بچپن اور لاشعوری کا زمانہ، خواہشات اور شہوت کا دور، پھر وہ اس سے مثبت چیزیں کم دیکھتا ہے، منفی چیزیں زیادہ دیکھتا ہے۔ سلف کی مائیں خود تربیت کر رہی ہوتی تھیں، اللہ سے مانگنا بھی ہوتا تھا، راتوں کا رونا بھی ہوتا تھا، اللہ پھر ان کی اولاد کو نوازتا تھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے ہندوستان کے بزرگ گزرے ہیں۔ ایک کتاب ہے سیر الاولیاء، اس میں یہ واقعہ ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا نام تھا بی بی زلیخا، اور ان کے والد کا نام تھا شیخ احمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ جب نکاح ہوا تو 15 سال تک اولاد نہیں تھی۔ اب یہ دونوں میاں بیوی اللہ سے مانگا کرتے تھے یا اللہ ہمیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ 15 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے بی بی زلیخا کو یہ بیٹا عطا فرمایا، انہوں نے اس کا نام رکھا محمد، جو آگے جا کر مشہور ہوا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے۔ چند سال ہی گزرے تھے، باپ کا انتقال ہو گیا۔
محمد کے بعد اللہ نے انہیں ایک بیٹی بھی عطا کی تھی۔ اب یہ گھر میں 4 فرد تھے، ایک زلیخا اور ایک اس کا بیٹا نظام الدین اولیاء، ایک بیٹی اور ایک خادمہ، 4 آدمی ہیں گھر کے اندر۔ اب کمانے کا سلسلہ کوئی نہیں تھا، بچہ بھی چھوٹا ہے، بچی بھی چھوٹی ہے، تو یہ زلیخا سوت لیتی تھی اور اسے کاٹتی، اور پھر یہ روئی لیتی، اس کو صاف کرتی، اپنی خادمہ کو دے دیتی، وہ بازار میں جا کر بیچا کرتی تھی۔ جس دن اگر کوئی بک جاتا، نفع آ جاتا تو فبیہا گھر میں استعمال ہوتا، جس دن کبھی نفع نہ ہوتا تو یہ بچوں سے کہہ دیتی بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، اور ان کو نیت کروا دیتی روزے کی کہ کل کے لیے کچھ نہیں، کل سب نے اٹھ کر روزہ رکھنا ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں بچپن سے والدہ نے ہمارے روزے کی عادت ڈال دی، اور فرماتی تھیں آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، اور جب افطاری کا وقت ہوتا تھا کہیں نہ کہیں سے اللہ رزق کا انتظام کر دیتا تھا۔ اب یہ ماں ساری زندگی عبادت اور ریاضت میں گزری، جب آخری وقت آیا تو بی بی زلیخا نے اپنے بیٹے نظام الدین اولیاء کو بلایا۔ بچے کی عمر 13 سال ہے، بیٹی کی عمر 11 سال ہے، ان کو بلایا، خادمہ بھی ان کے قریب ہیں، اپنے بیٹے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، آسمان کی طرف نظر ڈالی اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ شوہر کا انتقال پہلے ہو گیا، لگتا ہے شاید اس بیماری میں بھی چلی جاؤں، یہ میرے 2 بچے ہیں، معصوم ہیں، بچپن میں ان کو یتیمی کا داغ ہے، لیکن اے اللہ میں تیرے سپرد کرتی ہوں، اس نظام الدین سے تو دین کا کام لینا، اے اللہ اس کو دین کے لیے چن لینا۔ دعا کر رہی ہیں، بیٹے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، مرض الموت ہے۔ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں میں والدہ کو تسلی دے رہا تھا، امی جی پریشان نہ ہو، اللہ آپ کو صحت دے گا، تندرستی دے گا۔ کہا وہ والدہ کی آنکھوں سے آنسو بہے، میرے دل میں آ گئی اللہ مجھ سے کوئی کام لے گا۔ والدہ کی یہ تربیت، اللہ کے سامنے یہ رونا، پھر اللہ نے ان کو اتنا بڑا ولی بنایا۔ آج دنیا اس کو نظام الدین ولی نہیں کہتی، اولیاء کہتی ہے۔ اولیاء ولی کی جمع ہے، یعنی اللہ نے گویا بہت سے اولیاء کو ان کی ایک شخصیت میں جمع کر دیا تھا۔ ہم تو سمجھتے ہیں اچھے اسکول میں لگا، کالج یونیورسٹی میں لگا، بیٹا کامیاب ہو گیا، سرکاری نوکر بنا کامیاب ہو گیا۔ وہ مائیں کہتی تھی نہیں، بیٹے کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوا تو کامیاب ہو گیا، اللہ سے بیٹے کو منتخب کرا دیا تو کامیاب ہو گیا۔ تو جب ماؤں کی تربیت اس نہج پہ رہی، اللہ رب العزت نے ان اولادوں کو نوازا۔ ہم درد کے بانی گزرے ہیں، حکیم محمد سعید شہید رحمۃ اللہ علیہ، واصل عثمانی کی کتاب ہے ماں۔ اس کتاب کے صفحہ 63-64 پہ انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ حکیم محمد سعید شہید رحمۃ اللہ علیہ حافظ قرآن تھے، فرماتے تھے کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا میں نے اپنی والدہ کو ہمیشہ صوم و صلات کا پابند دیکھا۔ کہا صبح ہماری آنکھ کھلتی تھی، میں دیکھتا تھا میری والدہ مصلی پر ہوتی تھی، رات جب ہم بستر پہ سونے کے لیے جا رہے ہوتے تھے تب بھی والدہ کے ہاتھ میں قرآن دیکھتا اور وہ تلاوت کر رہی ہوتی تھی۔ حکیم محمد سعید کہتے ہیں ہماری والدہ کو سب سے زیادہ خوشی 2 باتوں سے ہوتی، نمبر 1 نماز پڑھنے سے، نمبر 2 تلاوت سے۔ اگر ہم میں کوئی نماز میں سستی کرتا یا تلاوت نہ کرتا والدہ ناراض ہو جاتی تھی۔ کہا والدہ کی خوشی اسی میں، صبح و شام یا زبان پہ تلاوت یا اللہ کا ذکر اور اذکار۔ اللہ نے ہمدرد کے پورے خاندان کو نوازا، اس میں سارے حفاظ پیدا ہوئے، خاندان میں ہر تیسرا فرد آپ کو قرآن کریم کا حافظ نظر آئے گا۔ اور اللہ نے اس خاتون کو مال بھی دیا تو اس نے ایسا مال اللہ کے راستے میں لوٹایا۔ اس نے ہندوستان میں مسجد تعمیر کی تھی، رابعہ مسجد، اس کا نام تھا رابعہ، تو جامع مسجد رابعہ تعمیر کی، مدرسہ تعلیم القرآن تعمیر کیا، اور اپنی ساری دولت مسجد اور مدرسے کے لیے وقف کر دی۔ تو اللہ رب العزت نے پورے خاندان کو آج تک نوازا۔ پیچھے کردار ایک عورت کا نظر آتا ہے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، جب سلف کی عورتوں میں دینداری تھی، گھر کا ماحول دین کے مطابق ہوتا تھا، صوم و صلات کی پابندی تھی، پھر ان کی اولادوں میں پیدا ہونے والے امام بخاری اور امام غزالی، شیخ عبد القادر جیلانی اور صلاح الدین ایوبی ہوتے تھے۔ اور آج ہماری اولادوں میں ڈاکو، لٹیرے، قاتل، فحاشی اور اوریانی کے دلدادہ اور یا فنکار، اداکار، گلوکار اور ایکٹر پیدا ہو رہے ہیں کہ کسی جگہ جا کر ہم اپنا تعارف نہیں کرا سکتے یہ ہمارا بیٹا ہے۔ اس کی شخصیت، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا ہیروئن کے نشے میں، چرس کے نشے میں مبتلا ہونا، یہ بیٹے باپ کے لیے رسوائی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ زمین پھٹ جائے میں اندر چلا جاؤں، لوگوں کے سامنے میں کیسے کروں؟
تو لیکن سلف کے اندر میں نے ایک بات عرض کی، ان کے اندر قدر مشترک یہ بات تھی، جتنی عورتیں گزریں انہوں نے اولاد کی بڑی تربیت کی۔ آج حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بڑی عزت دی، شیخ کی والدہ کتنی نیکوکار تھیں۔ ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے نفحات الانس میں لکھا، ساری زندگی صوم و صلات کی پابندی رہی، روزانہ ایک منزل قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی، ہفتے میں ایک قرآن اس خاتون کا مکمل ہو جاتا تھا۔ جب شیخ پیدا ہوئے بچپن سے ہی انہیں سچ بولنے کا عادی بنایا۔ بیٹا سب سے بڑا گناہ جھوٹ بولنا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ ساری زندگی شیخ کی سچائی میں گزری۔ مشہور واقعہ تھا، جب علم کے سفر میں نکلے ہیں تب بھی ماں نے کہا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، اور 40 دراہم ان کے بغل کے نیچے سلائی کر دیے۔ راستے میں ڈاکو آئے، سارے قافلے کو لوٹا۔ حضرت شیخ سے پوچھتے ہیں تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے فرمایا ہے۔ ہاتھ اوپر کیا، بغل کے نیچے سے دراہم کھول کر اس کو دے دیے۔ اس نے کہا اگر تم یہ کہتے میرے پاس نہیں ہے تو ہمیں تو پتہ نہ چلتے۔ شیخ نے فرمایا والدہ نے نصیحت کی تھی بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، ماں نے نصیحت کی تھی جھوٹ نہیں بولنا، اگر میں جھوٹ بولتا والدہ کی نصیحت پہ عمل نہ ہوتا۔ اس بات کا ڈاکوؤں پر اتنا اثر ہوا، اللہ نے سب کے سب کو ہدایت عطا فرما دی۔ تو پیچھے کردار کس کا نظر آتا ہے؟ ایک ماں کا نظر آتا ہے۔ آج حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ نے ایک مقام عطا فرمایا تو پیچھے یہ اس ماں کا کردار ہے۔ یہ وہ خاتون تھیں، کہا زندگی بھر شیخ کی والدہ نے کبھی کسی غیر محرم کو قصداً نہیں دیکھا، کسی غیر محرم پہ اس کی نگاہ نہیں پڑی، غلطی سے پڑی ہو الگ بات ہے، قصداً کبھی نگاہ نہیں پڑی، کبھی پاکی کے ایام میں اس سے نماز نہیں چھوٹی، کبھی کسی دن تلاوت نہیں چھوٹی۔ پھر اللہ نے بیٹا بھی شیخ عبد القادر جیلانی جیسا دیا۔ ہم اولاد تو کرتے ہیں بیٹا جیلانی جیسا ہو اور کمائی سود اور رشوت کی کھاتے ہیں، تمنا تو کرتے ہیں بیٹا صلاح الدین ایوبی ہو، گھر میں 20 انچ کی ہم نے اسکرین لگائی ہوئی ہے، انٹرنیٹ اور کیبل کا ماحول انہیں فراہم کیا ہوا ہے، مخلوط تعلیم انہیں دینے کے لیے ہر وقت ہم تیار ہیں، تو پھر کیسے ہماری امیدیں پوری ہوں گی؟ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، سلف کی ماؤں میں جس کی زندگی آپ دیکھیں گے انہوں نے اولاد کی تربیت پہ بڑی توجہ دی، نیکوکاری میں زندگی گزاری۔ آج دیکھیں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے بانی گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے کتنا بڑا دین کا کام لیا۔ اس دفعہ کراچی اجتماع جانا ہوا، جہاں تک نگاہ مارتے جس طرف نظر دوڑاتے انسانوں کا ایک سمندر نظر آ رہا تھا، لاکھوں لوگ موجود تھے، لاکھوں انسانوں کو آج تک اللہ نے اس کے ذریعے سے تبلیغ کے ذریعے سے ہدایت عطا فرمائی۔ یہ ایک شخصیت کا عمل ہے اور اس کے پیچھے کردار اس کی والدہ کا ہے۔ کیا اخلاص تھا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا، کیا ان کی محنتیں تھیں، راتوں کا اٹھنا تھا، اللہ سے مانگنا تھا، اللہ رب العزت نے ان کی نسلوں کو نواز دیا۔ یہ وہ خاتون ہے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ۔ مولانا ابو الحسن ندوی کی کتاب ہے مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی دعوت، اس میں لکھا اس خاتون کا یومیہ معمول ایک منزل تھا، ایک ہفتے میں اس خاتون کا قرآن پورا ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ روزانہ 5000 مرتبہ درود شریف، 5000 مرتبہ لفظ اللہ کا ذکر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2000 مرتبہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 2000 دفعہ، لا حول ولا قوت الا باللہ 2000 دفعہ۔ یہ سارے اذکار بھی تلاوت بھی، اور جب بچے کو دودھ پلاتی تب بھی باوضو ہو کر قبلہ رخ ہو کر تلاوت کرتے ہوئے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب جنہوں نے فضائل اعمال فضائل صدقات لکھی، فرمایا جس وقت میرے والد مولانا یحییٰ صاحب بولنے لگے قرآن کریم کے ایک حصے کے حافظ ہو چکے تھے، ماں کی گود میں سن سن کر قرآن یاد ہو گیا۔ تو یہ وہ خاتون رمضان میں 40 سپارے پڑھتی تھی روزانہ، ایک قرآن 10 سپارے، رمضان میں 40 سپارے، عام دنوں میں ایک منزل۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب لکھتے ہیں ہر وقت خاتون کی زبان پہ تلاوت ہوتی تھی۔ جب اولاد کی اس خاتون نے ایسی تربیت کی، ایسی شب بیدار تھی، کبھی اس سے تہجد نہیں اٹھی، کبھی تہجد نہیں چھوٹی، جب بھی اٹھتی رات کو مانگتی اے اللہ میرے بیٹے مولانا الیاس کو نواز دے، اے اللہ میرے بیٹے مولانا یحییٰ سے کام لے لے۔ اللہ نے دعاؤں کی ایسی لاج رکھی، ایک طرف بیٹا مولانا الیاس دیا، اس کا بیٹا آگے مولانا یوسف کاندلوی پیدا ہوئے جنہوں نے حیات الصحابہ امانی الاحبار لکھی، دوسری طرف بیٹے مولانا یحییٰ
یحییٰ سے پیدا ہوئے شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب، جنہوں نے فضائل اعمال، فضائل صدقات، اوجز المسالک، لامع الدراری، الکوکب الدری پر جنہوں نے حاشیہ لکھا، اللہ نے نسلوں کو نوازا، پیچھے کردار ایک عورت کا نظر آ رہا ہے۔ تو جب گھر کی خواتین میں، گھر کی زندگی میں دینداری ہوتی ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اللہ رب العزت نوازتا ہے۔ ہم نے کبھی گھر کے ماحول پہ توجہ ہی نہیں دی۔ ہم کہتے ہیں یہ بیٹا فرمائش کر رہا تھا، کوئی بات نہیں، چھوٹا ہے، موبائل مانگ لیا تو کیا حرج کی بات، آخر 10 سال کے بچے کو ٹچ موبائل کی کیا ضرورت، آخر 12 سال کی بچی کو اس کی کیا ضرورت، گھر کے ماحول میں 3 موبائلوں کی کیا ضرورت۔ ہم نے گھر کے ماحول کو دین پر نہیں بنایا، اسی لیے ہماری نسل نو دین سے دور ہو گئے۔ ان لوگوں کی زندگیوں میں رونا تھا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ راتوں کو اٹھتے روتے تھے اور یوں تڑپتے تھے جیسے مچھلی کو پانی سے نکالا جائے تڑپ کے، کہ یا اللہ ساری امت کو ہدایت دے دے، یا اللہ ساری امت کو ہدایت دے دے۔ ایک دفعہ گھر والی نے کہا تم اتنا کیوں روتے ہو؟ فرمایا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ساری انسانیت کو ہدایت دے دے۔ ان کا رونا تھا، تڑپنا تھا، اللہ رب العزت کے ہاں وہ قبول ہو گیا۔ اللہ نے زندگی میں اخلاص بھی ان کو ایسا عطا فرمایا۔ اردو کی ایک کتاب ہے مولانا حسین احمد مدنی، واقعات اور کرامات کی روشنی میں، اس میں انہوں نے واقعہ لکھا کہ ہندوستان کے اندر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو وہاں ایک جلسہ منعقد ہوا کہ حضرت کا آج بیان ہوگا۔ قریب میں شیخ العربی والعجم مولانا حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لا رہے تھے، ان کے انعقاد میں بھی ایک جلسہ منعقد ہو رہا تھا۔ جس وقت مولانا الیاس صاحب اسٹیج پر آئے، کسی نے بتایا قریب میں حضرت مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آ رہے ہیں۔ حضرت نے اسٹیج پر آ کر دعا کرا دی، فرمایا حضرت مدنی صاحب قریب جلسے میں آ رہے ہیں، تم بھی وہاں جاؤ، میں بھی وہاں جاتا ہوں، حضرت کا بیان سنتے۔ اور ادھر مولانا حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اسٹیج پر آئے، پتہ چلا قریب میں مولانا محمد الیاس صاحب آ رہے ہیں۔ حضرت نے آ کر دعا کرا دی، فرمایا بھائی میں بھی چلتا ہوں وہاں بیان سننے، تم بھی سارے وہاں بیان سننے کے لیے چلو۔ وہیں جلسہ ختم کر دیا۔ یہاں کے سامعین ادھر جا رہے، وہاں کے سامعین ادھر آ رہے، درمیان راستے میں ملاقات ہو گئی۔ ایک دوسرے سے پوچھ رہے بھائی کہاں؟ کہا ہم ادھر جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم ادھر جا رہے ہیں۔ نہ جلسہ ادھر ہوا نہ جلسہ ادھر ہوا، لیکن اخلاص و للہیت کی ایک مثال قیامت تک کے لیے قائم کر کے چلے گئے۔ آج جس کے لیے جلسہ منعقد ہو، جو مہمان خصوصی ہو، جس کے لیے اتنا بڑا پروگرام ہو، لیکن دلوں میں اخلاص تھا کہ مقصد تو اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا اسی سے حاصل کسی ایک جگہ بیان ہو، لوگوں کو فائدہ زیادہ ہو جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ایک ماں کا کردار تھا، اللہ رب العزت نے کتنا نوازا۔ آج ہماری بھی کوشش ہے کہ ہماری اولادیں بھی آگے بڑھ جائیں، تو ہمیں بھی تربیت اس نہج پہ کرنا ہوگی جس نہج پہ سلف نے کی۔ میں ایک واقعہ سنا کے بعد سمیٹتا ہوں۔ تاریخ بغداد میں ایک واقعہ لکھا ہے حضرت عبد الرحمن فروخ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ بڑے اللہ والے نیک صالح متقی انسان گزرے۔ یہ گھر کے اندر تھے، مدینہ میں آواز لگی کہ سارے لوگ جہاد کے لیے تیار ہو جائیں۔ ان کی گھر والی حاملہ تھی، گھر والی سے کہا میں جہاد کے لیے جانا چاہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ۔ ان کے پاس 27,000 دینار تھے، انہوں نے اپنی گھر والی کو دے دیے، کہا اپنی ضرورت میں استعمال کر دینا اور میں جہاد میں جا رہا ہوں۔ اپنی گھر والی سے ملے، حاملہ تھیں، اور اللہ کے ان کو سپرد کیا، کہا اے اللہ یہ امانت میں تیرے سپرد کر رہا ہوں، اور چلے گئے۔ اب نکلے ہیں، ایک جگہ جہاد ہوا، دوسری جگہ، تیسری جگہ، چوتھی جگہ، 27 سال گزر گئے، عبد الرحمن فروخ کو لوٹنے کا موقع نہ ملا۔ 27 دن نہیں، 27 مہینے نہیں، 27 سال میں عبد الرحمن فروخ اپنے گھر واپس نہیں آئے۔ جب گئے تھے داڑھی کے بال سیاہ تھے، جوانی تھی، جب 27 سال کے بعد آ رہے، داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں، کمر جھک گئی ہے، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی، کانوں کی شنوائی کمزور ہو گئی۔ 27 سال بعد مدینہ میں آ رہے ہیں۔ مدینہ کا تو نقشہ بدلا ہوا تھا، تلاش کرتے کرتے اپنے گھر پہنچے۔ دروازے پہ دستک دی، ان کے بیٹے امام ربیعۃ رائے باہر آئے۔ بیٹے نے باپ کو نہیں دیکھا تھا، باپ نے بیٹے کو نہیں دیکھا کہ یہ میرا بیٹا ہے، بیٹے کو نہیں معلوم یہ میرا والد ہے۔ وہ تو سمجھے کہیں شہادت ہو گئی ہوگی، تدفین ہو گئی ہوگی۔ اب یہاں جب یہ اندر جانے لگے کہ بیٹا یہ میرا گھر ہے، امام ربیعۃ رائے نے فرمایا آپ کو غلط فہمی ہے، یہ ہمارا گھر ہے۔ کہا بیٹا یہ تو میرا گھر ہے، میں 27 سال پہلے گیا تھا۔ اب یہ بات چل رہی تھی، اندر عورت نے آواز سن لی۔ وہ عورت عبد الرحمن فروخ کی بیوی تھی، امام ربیعۃ رائے کی والدہ تھی۔
اس نے دروازے کے دریچے سے جھانکا تو پہچان لیا، آواز دی بیٹا یہ تمہارا والد عبد الرحمن فروخ ہے جو 27 سال پہلے جہاد کے لیے گیا تھا۔ اب 27 سال کے بعد ایک باپ اپنے بیٹے سے مل رہا ہے، 27 سال کے بعد بیٹا باپ سے مل رہا ہے، دونوں بغل گیر رو رہے ہیں، دونوں کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ 27 سال بعد ملاقات ہوئی تھی۔ آج تو 27 گھنٹے ہم اولاد کو نہ دیکھیں ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے، 27 دن نہ دیکھیں ہماری کیا کیفیت ہے۔ یہ مجھے اور آپ کو جو کلمہ ماں کی گود میں ملا، اس کے پیچھے انہی لوگوں کی قربانیاں تھیں۔ جب یہ اندر داخل ہوئے گھر والی بڑی خوش ہو گئی، 27 سال بعد اپنے شوہر کو دیکھا، جلدی سے کھانا بنایا، عبد الرحمن فروخ نے کھانا کھایا، بات چل رہی تھی، گفتگو ہو رہی تھی، درمیانے گفتگو میں پوچھ لیا میں نے تمہیں پیسے دیے تھے ان کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا مسجد نبوی میں آپ نماز پڑھ کے آئیے میں آپ کو بتا دوں گی۔ فجر کی اذان ہو گئی، قصہ مختصر، امام عبد الرحمن فروخ مسجد پہنچے، فجر کی نماز جیسے مکمل ہوئی تو کیا دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے ایک تخت لگا اور ایک نوجوان تخت پر آ کر بیٹھتا ہے، حدیث کا درس شروع ہوتا ہے، سارے لوگوں کا ایک جمگھٹا ہے، لوگ آگے جانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، کاغذ قلم سب کے ہاتھ میں، اور وہ حدیث کے درس کے شروع میں کہتے ہیں قال صاحب ھذا القبر، اس قبر والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ وہ حدیث بیان کرتے ہیں، آگے لوگ لکھ رہے ہیں۔ عبد الرحمن فروخ کی تو بینائی بہت کمزور تھی، بہت پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، بڑھاپا بھی تھا۔ کسی سے پوچھا یہ اللہ نے کس کو عزت دی کہ آج وہ مسجد نبوی میں درس دے رہا ہے جہاں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، یہ اللہ نے کس کو مقام دیا؟ کہ آپ کو نہیں پتہ یہ عبد الرحمن فروخ کے بیٹے امام ربیعۃ الرائے ہیں۔ اب وہ عبد الرحمن فروخ یہ خود ہے، مدینہ کے لوگوں کو بھی پتہ نہیں تھا، وہ بھی سمجھے کہیں شہادت ہو گئی ہوگی، 27 سال میں نہیں لوٹے۔ عبد الرحمن کہتے جب میں نے یہ سنا کہ میرا بیٹا مسجد نبوی میں درس دے رہا ہے تو میں خوشی میں رونے لگ گیا اور میری آنکھوں سے یوں آنسو بہنے لگ گئے۔ جب درس ختم ہو گیا میں گھر آیا تو میں بڑا خوش تھا، اللہ نے میرے بیٹے کو نوازا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے بیٹھ کر درس دے رہا ہے۔ گھر آئے تو گھر والی نے آنسو دیکھے، پوچھے کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں نے آج یہ جو بیٹے کی عزت دیکھی ہے اس پہ خوشی میں رو رہا ہوں۔ پھر گھر والی نے کہا تم نے جو سوال کیا تھا وہ 27,000 دینار کہاں ہے؟ تو وہ میں نے تمہارے اس بیٹے کی تعلیم اور تربیت میں لگائے، میں نے 1 روپے اپنے اوپر نہیں لگایا۔ اس بیٹے کو کبھی جرجان، کبھی کرمان، کبھی نیسابور، کبھی کوفہ، کبھی بصرہ، کبھی مکہ، کبھی مدینہ، کبھی سمرقند، کبھی فلسطین، کبھی بیت المقدس بھیجا۔ سارے سفروں میں میں نے اس کو حدیث کا علم سکھایا، اپنے اوپر فاقہ برداشت کیا، لیکن تیرے بیٹے کو میں نے محدث بنایا۔ آج جو اللہ نے اس کو عزت دی کہ 27 سال کی عمر میں درس دے رہا ہے، اس کے پیچھے کردار میرا ہے۔ تو جب مائیں یوں تربیت کرتی تھیں تو اللہ اولادوں کو یوں نوازتا تھا۔ یہ آج کی ماں کو اگر 27,000 روپے دے دیتے، وہ صبح اٹھتی تو طارق روڈ میں نظر آتی، یا وہ 6 نمبر اور کیریا یا گول مارگ میں نظر آتی، اور پھر کہتی معلوم نہیں مہنگائی کتنی، اس سے تو 3 سوٹ بھی نہیں آئے۔ یہ آج کی عورت ہے اور وہ 1200 سال پہلے کی عورت تھی۔ تو جب ماؤں کی یوں تربیت رہی اللہ نے نوازا ہے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، تعمیر شخصیت میں کردار عورت کا نظر آتا ہے۔ ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو درست کرنا چاہیے، اپنی گھر میں دینداری لانی چاہیے تاکہ ہماری اولادیں بھی اسی طرح پروان چڑھیں، ہم دنیا میں نہ ہوں، وہ ہمارے نیک نامی اور عزت کا ذریعہ بن جائیں۔ یہ ایک بڑی خوشی ہوتی ہے جب اللہ اولاد کو عزت دے دے تو باپ بڑا خوش ہوتا ہے۔ گزشتہ سال کی بات ہے، 23ویں شب ایک جگہ میں نے بیان کے لیے جانا تھا، تو جب میں وہاں پہنچا، ہم یہاں تراویح پڑھ کر گئے تھے، تو وہاں آخری تراویحیں چل رہی تھیں۔ پہلی صف میں جو آدمی کھڑا تھا، جب وہ آخری صورتیں قاری صاحب پڑھ رہا تھا اس کو ہچکیاں لگ رہی تھیں۔ تراویح ختم ہو گئی تو میں نے دیکھا اس کی آنکھوں سے بڑے آنسو بہے ہیں، بہت رو رہا ہے۔ میں نے پوچھ لیا آپ کہیں بیمار ہیں، کوئی تکلیف ہے؟ وہ کہنے لگا مولانا صاحب نہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں، یہ جو میرا بیٹا ہے، میری بڑی خواہش تھی کہ یہ میرا بیٹا قرآن کا حافظ بنے اور یہ مصلی پر قرآن سنائے اور میں اس کے پیچھے کھڑے ہو کر پورا قرآن سنوں۔ کہا اللہ نے آج میری خواہش پوری کی، میرے اس بیٹے نے مصلی پہ قرآن سنایا، میں نے اس کے پیچھے پورا قرآن سنا۔ جب یہ آخری صورتیں پڑھ رہا تھا میں اتنا خوش ہو رہا تھا، میری خوشی مجھ سے ضبط نہیں ہوئی، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے، ہچکیاں لگ گئی کہ آج اللہ نے میرے بیٹے کو یہ عزت دی، وہ امام الانبیاء کے مصلی پر کھڑا ہو کر خالق کائنات کے مقدس کلام کو سنا رہا ہے۔
تو میں خوش ہو رہا تھا اللہ نے میرے بیٹے کو یہ عزت دی ہے. تو یہ عزتیں تب ملیں گی جب ہمارے دلوں میں بھی دین سے، علماء سے محبت ہوگی، گھر کا ماحول بھی دین کے مطابق ہوگا. پھر ہم بھی دنیا میں نہیں ہوں گے اور ہماری اولاد ہماری نیک نامی کا ذریعہ بنے گی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.